آج ہمارے ساتھ ہیں مروان بھائی جو کہ ایک نون پرسن ہے ماشاءاللہ۔ آج ہم انہی تراویح کے سوالات پر مروان بھائی سے رہنمائی فرمائیں گے۔ لوگوں کے پہلا سوال ہے کہ یہ تراویح نفل ہے، فرض ہے یا پھر سنت ہے؟ دوسرا سوال جو ہے تراویح کرنا صرف مسجد میں ضروری ہے یا پھر گھر پہ بھی کر سکتے ہیں؟ تیسرا سوال جو ہے جو فرقے رہتے ہیں نا، اس پہ بہت ڈیبیٹ ہوتے ہیں، اس پہ ہی لڑائی زیادہ چلتی ہے۔ کمپلیکیٹڈ کویشچن ہے یہ، لوگوں کے دل میں، بہت سارے لوگوں کے دل میں 8 رکعت بھی سے۔ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا، یہ ہر رمضان سے پہلے آپ بھی دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا سے آپ بھی جڑے ہیں کہ آپ کو ریلز میں، یوٹیوب میں سب سے زیادہ سرچنگ ورڈ کیا 8 رکعت تراویح پڑھنا ضروری ہے یا 20 رکعت تراویح پڑھنا ضروری ہے؟ میں آپ لوگوں کو ایک اسٹرائٹ جواب دے دوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگوں کا خوش آمدید ہے۔ ہم نیا پروگرام شروع کرنے والے ہیں جو کہ رمضان کے بارے میں ہے، اور اس کے متعلق جو تراویح اور اس کے مسائل ہیں، اس کے سوالات ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ہیں مروان بھائی جو کہ ایک نون پرسن ہے ماشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ آج ہم انہی تراویح کے سوالات پر مروان بھائی سے رہنمائی فرمائیں گے۔ السلام علیکم مروان بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ خالد بھائی، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ جی، آپ نے بتایا تھا کہ تراویح کے سلسلے میں کچھ بات کرنی ہے۔ ہاں، اب بتائیں، انشاءاللہ میں آپ کی جو بھی چیز ہے انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میری زبان سے حق نکلے، قرآن اور حدیث کی روشنی سے نکلے انشاءاللہ۔ ضرور مروان۔ تو تھوڑے سوالات تھے جو کہ جی عام طور پر رمضان اور تراویح میں پوچھے جاتے ہیں۔ جی لوگوں کے پہلا سوال ہے کہ یہ تراویح نفل ہے، فرض ہے یا پھر سنت ہے؟ یہ اس کے اوپر لوگوں کا تھوڑا مسئلہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو رمضان کی مبارکبادی دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان تک لے کر جائے اور رمضان کے برکتوں سے آپ کو نوازے۔ آمین، اللہم بلغنا رمضان۔ آمین آمین، اللہم بلغنا رمضان۔ تو خالد بھائی نے جو سوال کیا تھا کہ رمضان کے سلسلے میں، کہ رمضان میں سب سے پہلی شروعات ہوتی ہے ہماری، جب چاند دکھتا ہے تو سب سے پہلے انسان کا ذہن مائل ہوتا ہے کہ آج تراویح ہوتی ہے یا نہیں۔ تو اس سے پہلے لوگوں کے اندر ایک کیڑا جو بھاگتا ہے کہ تراویح کے سلسلے میں، کہ تراویح سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے، نفل ہے۔ بہت سارے لوگوں کو صرف اور صرف یہ ساری چیزیں رمضان میں ہی شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ آبزرو کریں گے، ہاں، رمضان جیسے جیسے قریب ہونے والا یہ کیڑا رینگنے آتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو ایک صاف اور ایک اسٹریٹ فارورڈ جواب دیتا ہوں کہ رمضان میں جو تراویح ہم لوگ ادا کرتے ہیں، آپ لوگ بھی غور سے سنیے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ نفل کے درجے میں آتا ہے، یہ نفل کے نماز کے درجے میں۔ کوئی فرقے کو میں ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، بس میں ایک اسٹریٹ فارورڈ جواب دے رہا ہوں۔ یہ سنت مؤکدہ ہے اور ہمارے صحابہ کا عمل ہے۔ جیسے کہ ایک واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی ہے، جب رمضان میں صحابہ شدت کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے رات میں، وہ حدیث بھی ہے جس میں من قام رمضان، کہ جو بھی رمضان کے مہینے میں روزے رکھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، راتوں بھر جاگ کر عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو یہ صحابہ اسے شدت کے ساتھ راتوں میں نماز ادا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر نے دیکھا یہ منظر کو، اور کیا اسے ہم لوگ جیسے صحابہ الگ الگ پڑھتے ہیں، کیا اسے اکٹھا جماعت بنا کر کیوں نہ پڑھیں؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر کی یہ ہے، لیکن آپ لوگ جانتے ہیں صحابہ کا عمل بھی ہمارا عمل ہے۔ جو صحابہ کیے ہیں وہ بھی ہم لوگوں کو کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، کیونکہ صحابہ جو بھی ہیں، حدیث میں بھی ہے، صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، وہ جو عمل کرتے ہیں ہم کو چاہیے کہ وہ ہم لوگوں کو بھی عمل کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سارے صحابہ کو اکٹھا کر کے جماعت سے نماز ادا کرتے ہیں۔ تو اسی کو لے کر ہم لوگ اسے سنت مؤکدہ کے درجے میں دے کر ہم لوگ اس میں 20 رکعت کی نماز تراویح ادا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ مروان، ماشاءاللہ۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پہلا سوال کا جواب معلوم ہو چکا ہوگا، اتنے تفصیل سے مروان بھائی نے اس کا جواب دیا ہے۔ اب دوسرا سوال جو ہے جو لوگوں کے دل میں رہتا ہے، تراویح کرنا صرف مسجد میں ضروری ہے یا پھر گھر پہ بھی کر سکتے ہیں؟ یہ دیکھو، فار ایگزامپل آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آپ گھر میں بیٹھ کر فرض نماز ادا کریں گے تو تب بھی آپ کی فرض ادا ہو جائے گی۔ اگر آپ مسجد میں چلتے ہوئے جا کر نماز ادا کریں گے، اس کی افضلیت الگ ہے۔
آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. باجماعت باجماعت کی افضلیت الگ ہے, مسجد میں چلتے ہوئے جا کر نماز پڑھنے کی افضلیت الگ ہے, اور گھر سے وضو کر کر مسجد پر چلتے ہوئے جا کے نماز ادا کرنا اس کا ثواب بھی زیادہ ہے, اس کی بھی فضیلت ہے. تو اسی طریقے سے آپ گھر پر بھی ادا کر سکتے ہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ جس طریقے سے صحابہ کا عمل تھا کہ اکٹھا ہو کر نماز ادا کرتے تھے باجماعت کے ساتھ, اسی طریقے سے آپ بھی باجماعت مسجد میں جا کر ادا کریں, کیونکہ رمضان ایک ایسا واحد مہینہ, مبارک مہینہ ہے جس میں لوگوں کا ایمان جاگتا ہے. اگر اس مہینے میں بھی ہم لوگ نیکیاں نہ کمائیں تو کس مہینے میں ہم لوگ کما سکتے ہیں؟ بے شک رمضان تو نیکی لوٹنے کا مہینہ ہے, آپ بھی جانتے ہیں. تو اسی سلسلے میں میں کہتا ہوں کہ سستی دور کر کر گھر میں ادا کرنے سے بہتر ہے آپ مسجد میں جائیے, اپنا وقت مسجد میں گزارے, اعتکاف کی نیت کریں, وہیں پہ 20 رکعت نماز ادا کریں. ماشاء اللہ. یہ تیسرا سوال جو ہے, فرقے رہتے ہیں نا جی, اس پہ بہت ڈیوائڈ ہوتے ہیں, اس پہ ہی لڑائی زیادہ چلتی ہے. ہاں, وہ ہے کہ رمضان سے 20 رکعت یا پھر 8 رکعت. یہ جو سوال یہ کمپلیکیٹڈ کویشچن ہے, یہ لوگوں کے دل میں ہے, بہت سارے لوگوں کے دل میں ہے, 8 رکعت یا 20 رکعت. یہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا, یہ ہر رمضان سے پہلے آپ بھی دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا سے آپ بھی جڑے ہیں, کہ آپ کو ریلز میں, یوٹیوب میں سب سے زیادہ سرچنگ ورڈ کیا 8 رکعت تراویح پڑھنا ضروری ہے یا 20 رکعت تراویح پڑھنا ضروری ہے. میں آپ لوگوں کو ایک اسٹرائٹ جواب دے دوں کہ 8 رکعت جو فرقے کے میں نام لینا چاہ رہا ہوں وہ بھی ہمارا ہی مذہب کے, ہمارے ہی لوگ ہیں, فرقوں کو ہم لوگ نہیں بانٹنا چاہیے. المسلم اخو المسلم. میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ جو 8 رکعت جو تراویح جو لوگ کہتے ہیں, اگر ہم اسے دیکھا جائے تو یہ رمضان اور غیر رمضان میں اسے تہجد کا درجہ دیا جاتا ہے. 8 رکعت جیسے صحابہ کا بھی ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی ہو, کہ وہ 8 رکعت نماز تہجد کی ادا کرتے تھے. یہ جو 20 رکعت تراویح کی ہے, یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صحابہ کے ساتھ لے کر جڑ کر 20 رکعت کی نماز ادا کی. آپ ایک بات بتا دو, ادھر ادھر ہم تو ڈائریکٹ صحابہ, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حدیث سے ہم لوگ یہ کرتے ہیں, لیکن ایک سمپل سی بات بتا دوں کہ سعودی میں جب لاک ڈاؤن سے پہلے اگر آپ لوگ آبزرو کیا جائے تو 20 رکعت کی تراویح ہوتی تھی. 10 رکعت ایک امام پڑھاتے تھے اور ایک 10 رکعت ایک امام پڑھاتے تھے, وہ دوسرے امام پڑھاتے تھے, وہ وطر کے ساتھ پڑھاتے تھے. لیکن جب لاک ڈاؤن کے بعد سے جب حالتیں آئے ہیں, اس کے بعد سے کیا ہوگا, 11 رکعت کی نماز پڑھ رہی تھی, 8 رکعت تراویح کی اور 3 رکعت وطر کی. تو اس سے آپ لوگ کیا ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ 8 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن 20 رکعت پڑھنا آپ کو ثواب میں افضلیت ہے, اور ایک صحابی کا عمل بھی آپ لوگوں کو اختیار کرنے میں ہوگا. بے شک دیکھو, اس میں ہم لوگ اختلاف کرنے کی ضروری نہیں ہے. 8 رکعت ہم غیر رمضان میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور رمضان میں بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن 20 رکعت پڑھنا آپ ثواب کے سلسلے میں, اور جو جیسے کہ حدیث ہے کہ راتوں کو نماز عبادت کرو رمضان کے مہینے میں تاکہ آپ کو ثواب زیادہ ملے گا اور آپ کے سارے گناہ معاف ہوں گے, تو اس کے سلسلے میں آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ 20 رکعت پڑھنا بہتر سمجھتے ہیں. بس یہی ہے, اس میں اختلاف نہیں. وہ اپنی جگہ ہیں, ہم اپنی جگہ ہیں. وہ چاہیے تو 8 رکعت پڑھیں, ہم چاہیے تو 20 رکعت پڑھیں. ان کا ثواب ان کو ہے, ہمارا ثواب ہم. بے شک, جتنے سجدے اتنا ثواب. ماشاءاللہ, بہت سیدھی طرح آپ نے جواب دیا وداؤٹ اینی انڈائریکشن. جی ماشاءاللہ, الحمدللہ. اب چوتھے کوشچن پر آتے ہیں. آپ دیکھو گے تو تھوڑے قریے میں علم ترا, سارا رمضان بیت جائے گا اس میں تراویح میں, اور تھوڑے جگہ قرآن پہلے سے لے کر آخری تک ختم کرنا چاہیے. تو لوگوں کے دل میں اختلاف ہوتا ہے ایسا بھی, تو کیا قرآن پورا سننا ہے یا پھر ایک ہی سورہ میں پورا تراویح ہو جاتی؟ دیکھو, ایک بات آپ کو بتا دوں, جیسے بھی پڑھو آپ, قرآن کی آیت پڑھو, نماز تو ہو جاتی ہے, لیکن آپ کی جو قرآن کی برکتیں ہیں اگر آپ کو حاصل کرنا چاہیے تو آپ کو چاہیے کہ آپ 20 رکعت تراویح کی 30 رمضان تک پوری مکمل قرآن سننے کی کوشش کریں. آپ علم ترا بھی پڑھو, آپ کی نماز ہو جائے گی. اب الف لام میم سے لے کر سورہ ناس تک پڑھو تو تبھی بھی آپ کی نماز ہو جائے گی. لیکن جو قرآن کی برکت اگر آپ لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ بہت لوگوں کے سامنے سال بھر میں قرآن اف تک نہیں اٹھاتے, آپ بھی جانتے ہیں, ویسے دھول پڑی رہتی ہے. رمضان میں صاف صفائی ہوتی ہے. تو کیوں نہ ہم لوگ کہ رمضان کی برکت کیسے, رمضان کی جو برکت رہتی ہے, کیا ہم لوگ پڑھ تو نہیں سکتے ہیں بہت سارے لوگ, تو سن لے. تو اگر یہ سن لے تو اس کو چاہیے کہ وہ شروع سے
الف لام میم سے لے کر وہ چاہیے کہ آخری 30 رمضان تک سورہ ناس تک سننے کی کوشش کرے. لیکن جو اختلاف ہے لوگوں کے بیچ میں کہ پوری قرآن سننا یہ ہے، پوری قرآن سننے میں زیادہ ثواب ہے. علم ترا یہ تو ہم لوگوں کو آتی ہے، اس سے بھی نماز ہو جائے گی، اس سے بھی نماز ہو جائے گی، لیکن فضیلت جو ہے وہ قرآن مکمل سننے میں زیادہ فضیلت ہے. بے شک، تاکہ ثواب درست ہوگا. جتنے دیر تک آپ لوگ نماز میں ٹھہریں گے، علم ترا میں کتنی دیر میں آپ کی نماز ہو جائے گی، علم ترا لیلاف میں زیادہ سے زیادہ 5 منٹ. وہیں آپ لوگ الف لام میم کے 1.5 صف کے لیے 1 رکعت پر ٹھہرے تو آپ کو کتنا ثواب ملے گا. بے شک. تو ثواب کے اوپر ڈیپینڈ ہے. آپ چاہے کوئی بھی پڑھو، سورہ کوثر پڑھو، سورہ عصر پڑھو، اس سے نہیں، آپ کو ثواب کے اوپر ڈیپینڈ. کیونکہ آپ نے شروع میں کہا کہ رمضان نیکیوں کا لوٹنے کا مہینہ ہے، تو اس لیے میری رائے ہے کہ آپ لوگ 20 رکعت اس امام کے پیچھے پڑھے پوری تراویح، جو پوری مکمل قرآن سنانے کی خواہش مند و کوشش کرتا. ماشاء اللہ. چوتھے سوال کا جواب بھی مل گیا، بھی بہت اچھی طریقے سے. باتیں ہیں 5ویں سوال پر. آپ نے یوٹیوب پر یا پھر کسی سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا کہ جو امام آتا ہے گھڑ سواری پر آتا ہے، جیسے قرآن جیسے بلٹ ٹرین جاتی ہے نا، جی جی جی، وہ اسی طرح پڑھا دیتے ہیں. لوگ بھی تعجب ہوتے ہیں، کیا اس کا یہ تھوڑا مسئلہ بیٹھا رہتا ہے، جیسے بلٹ ٹرین کی سپیڈ میں پڑھاتے ہیں اور رفع دفع ہو جاتے ہیں. دیکھو میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ حدیث میں آتا ہے کہ نماز اس کے پیچھے پڑھا جائے جس کی قرات بہترین ہو، جو قرآن صحیح سے پڑھے، اس کی افضلیت ہے. تو جو اس زمانے کے لوگ موجود ہیں یہاں پہ، وہ لوگوں کے اندر کیا ایک چیز بیٹھ گئی ہے کہ وہ جلد سے جلد تراویح ختم کرے اور باہر گھومنے چلے. یہ میکزیمم آپ لوگوں کا آپ دیکھ سکتے ہیں، زیادہ تر لوگ اختیار وہی کرتے ہیں جو امام تیزی سے تراویح پڑھاتا ہے، اور جو امام مطمئن کے ساتھ حروف کی ادائیگی کے ساتھ جو امام پڑھاتا ہے اس کے پیچھے پڑھنے بہت سمجھتے ہیں. لیکن یہ ہماری غلط فہمی ہے. میں آپ لوگوں کو میں ایک بتا دوں کہ نماز اسی کے پیچھے آپ لوگ پڑھیے جس کے پیچھے آپ کو سننے میں آپ کو سمجھ میں آئے، اس کی حروف کی ادائیگی اچھی ہو. یہ نہ سوچے کہ وقت نکل رہا ہے، جتنے وقت کے لیے آپ لوگ نماز میں ٹھہریں گے، یہ بات ذہن میں رکھیں، اتنا ثواب آپ لوگوں کو ملے گا. عام لوگوں کی یہ ذہنیت بیٹھی ہوئی ہے کہ جلدی پڑھنے والوں کے پیچھے نماز پڑھی جائے تاکہ وہ جلدی فارغ ہو سکتے ہیں اور باہر جا کے سموسے کباب وہ سب حلیم وغیرہ کھا سکیں. صحیح ہے. وہ ایک شاعری بھی ہے، لوگ گناہ کرنے کے لیے اپنے اللہ کے پاس جا کے بہت جلدی واپس آ جاتے ہیں باہر. دیکھو جب ہم لوگ اللہ کے پاس جاتے ہیں تو تھوڑی دیر تو ہم لوگ گناہوں سے بچ سکتے ہیں. جب اس ماحول کے ہم لوگ باہر آ جاتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ کیسے آج کل کے ماحول میں شیطانی وسوسے ہم نوجوانوں کے اندر ڈالتے ہیں. تو اسی لیے میں کہتا ہوں جتنا ہو سکے آپ لوگ ایک اچھی آواز کے امام کے پیچھے، جس کی حروف کی ادائیگی اچھی ہو، جو قرآن اچھی طریقے سے پڑھتا ہو، اس کے پیچھے ادا کرے، چاہے وہ رات بھر پڑھائے. اگر آپ لوگوں کے سامنے ایسے واقعات موجود ہیں جو رات بھر عبادتوں میں، قیام میں، سجود میں گزارا کرتے ہیں، اگر وہ سن لیں گے آج کے ہمارے لوگ تو کیا حالت ہوگا ان کا. کیا ہم لوگ 1-1.5 گھنٹہ نہیں نکال سکتے؟ تو یہی بات ہے. تو جو بلٹ ٹرین کے ریلیٹڈ آپ نے کہا کہ نماز تو ہو جائے گی، لیکن وہی فضیلت کے سلسلے میں آئے گا کہ جس کی حروف کی ادائیگی ہوگی اسی کے پیچھے نماز ادا کی جائے، جیسے کہ حدیث میں بھی موجود ہے قرآن صحیح پڑھنے والوں کے. صحیح بات ہے. آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا ہوں، مروان ایمن اتنی پیاری قرات ہے ان کی ماشاءاللہ. الحمدللہ. آپ کو ایک بار ضرور سننا چاہیے آپ کو ماشاءاللہ. میں نے تراویح میں سنا تھا مروان ایمن کی قرات ماشاءاللہ. تو الحمدللہ خالد بھائی، میں تقریباً جب سے میرے 20 پارے ہوئے ہیں الحمدللہ، تبھی سے ہمارے والد صاحب مجھے عادت ڈال دی ہے. ہمارے بڑے بھائی جو شعیب بھائی ہیں وہ بھی مجھے ترغیب دیتے ہیں کہ چاہے آپ کے 15 پارے بھی ہو، آپ کو چاہیے کہ اس سال آپ کو تراویح پڑھانی چاہیے. تو میرے جب سے 21 پارے 20 پارے ہوئے تھے، میں اسی سال سے میں مدرسے سے فارغ ہوا تھا، اسی سال سے میں رمضان تراویح پڑھانا شروع کر دیا تھا. الحمدللہ جب سے لے کر آج تک صرف مجھے ایک رمضان میں تراویح پڑھانے کا موقع نہیں ملا، جس میں رمضان میں عمرے کے لیے گیا تھا. باقی ہر سال آپ بھی جانتے ہیں میری پہلی تراویح پڑھانے والی مسجد ابوبکر ہے جو موجود ہے ٹی وی ٹاور کے پیچھے، اور دوسری مسجد ہے مسجد توحید جو اولٹون میں موجود ہے، اور اس کے بعد سے لگاتار میں ہاؤسنگ بورڈ میں مسجد حجاج ہے، تقریباً وہاں 5 سے 6 سال سے لگاتار پڑھا رہا ہوں. الحمدللہ آج بھی لوگ مجھے چاہتے ہیں اور میرا قرآن سننے کے لیے پسند کرتے ہیں. انشاءاللہ
اس سال بھی اسی مسجد میں انشاءاللہ پڑھا رہا ہوں. دعا کریے کہ آپ لوگ بھی دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ میرے تراویح کو آسان کرے اور قرآن اچھی طریقے سے سنائے, لوگوں کو سمجھ میں آئے اور مجھے دعائیں دیں انشاءاللہ. ضرور مروان. الحمدللہ. اور کوئی سوال آپ کا جو آج کل کے لوگوں میں موجود ہے؟ ہاں مروان, تھوڑے سوالات ہیں آؤٹ آف دس کوشچن, جو کہ ہیں 3 دن میں قرآن ختم کرنا یا پھر 5 دن میں قرآن ختم کرنا, اس کا مسئلہ کیا ہے مروان؟ میرے نزدیک یہ غلط ہے, سراسر غلط ہے, کیونکہ بہت زیادہ ٹرینڈنگ چل رہا ہے 3 دن میں قرآن مکمل کیا جائے, 5 دن میں قرآن مکمل کیا جائے. یہ میرے نزدیک قریب ہے. لوگوں کے بیچ میں کیا ہے مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا ہوتی ہے. لوگوں کے اندر جب یہ طے ذہن بن جاتا ہے کہ 3 دن میں نے قرآن مکمل سن لی, تو اس کے اندر سستی پیدا ہو جاتی ہے. اب دیکھو فار ایگزامپل, جو بندہ 1.25 پارے کی تراویح پڑھتا ہے یا 1.5 پارے کی تراویح پڑھتا ہے, وہ اس کے اندر جس کے اندر قرآن کی تڑپ ہو, وہ مکمل جب تک قرآن نہ ہو جائے وہ باقاعدہ اپنے اہتمام کے ساتھ جا کے اس امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے جو 1.25 پارے کی تراویح پڑھاتا ہے یا 1.5 پارے کی تراویح پڑھاتا ہے. وہ کہاں تک لے کر جائے گی آپ کو؟ 27ویں رمضان یا 30 رمضان کے قریب تک اس کو تراویح کی عادت ڈال دے گی. جو یہ مسئلہ ہے 3 دن قرآن کا 5 دن قرآن کا, اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ انسان سب سے پہلے 3 دن میں مکمل قرآن سن لیتا ہے اور اپنے آپ کو مطمئن ہو جاتا ہے الحمدللہ میں نے رمضان کی جو قرآن سننی تھی وہ مکمل میں نے سن لی, 5 دن بھی ہو گیا 3 دن بھی ہو گیا. اس کے بعد سے اس کے اندر کیا رہتا ہے, کبھی وہ نماز کا وقت بھی ہو تو وہ سوچتا ہے میں نے تو یہ کر لی ہے, میں نے تو پورا مکمل قرآن سن لی ہے, تو میں کیوں جا کے پڑھوں بھائی. ہاں 2-3 رکعت پڑھ لیتا ہوں, سستی کاہلی 2-3 رکعت پڑھ لیتا ہوں یا جا کے جڑ جاتا ہوں, یہ اس کے اندر آتا ہے. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں آپ لوگ کریے. میں اس کا کرنے کے بعد اب لوگوں کو باقاعدہ اسے انفلوئنس کریے کہ یہ 3 دن کے قرآن بس آپ لوگوں کو, تاکہ جو مسافر رہتے ہیں ان کے لیے بہتر ہے, کیونکہ وہ 3 دن قرآن سن لیں گے اور اپنے آپ کو سفر میں نکل جائیں گے. لیکن یہاں پہ ایسا ماحول بن گیا ہے کہ لوگ دور دور سے آ کے 3 دن جہاں پہ قرآن ہوتی ہے, 5 دن جہاں پہ قرآن ہوتی ہے, وہاں پہ سن لیں گے اور اپنے جگہ پہ جا کے وہ اطمینان کریں گے, مطمئن ہو جائیں گے ہاں میں الحمدللہ ہم نے قرآن سن لی. تو اسی کے ریلیٹڈ جو میرے خیال میں یہ غلط ہے, نوجوانوں کو یہ بگاڑ سکتا ہے یہ ماحول. کیونکہ نوجوان آپ جانتے ہیں بلٹ ٹرین کا جو آپ سوال تھا یہی, اب دیکھو وہ تو بلٹ ٹرین تھی, یہاں تو بلٹ ٹرین سے تیز فلائٹ ہے, آپ کو 3 دن میں مکمل قرآن ہو جائے گا. میں جاتے ہیں ایک جیٹ سیٹ میں جاتے ہیں 3 دن میں. اور جو قرآن, اب اگر آپ اسے کوئی بھی سوال پوچھ لے, اس میں سے کسی سے بھی آپ پوچھ لے, 3 دن جو قرآن آپ نے سنا ہے نا, اس میں سے کوئی ایک آیت جو آپ نے توجہ سے سنی ہو, پارے ہم چھوڑ کے, کیونکہ لوگوں کو تو پارے ہم یاد ہوتا ہے اور جو بیچ میں جو آیتیں یاد رہتے ہیں, لا یکلف اللہ, سے چھوٹے چھوٹے جو نمازوں میں زیادہ تر پڑھا, یہ چھوڑ کے کوئی بھی ایک آیت پوچھ لیجیے آپ, اسے اف تک جواب نہیں آئے گا, جائے گا ٹھہرے گا ٹکا ٹکا ٹکا. وہ 3 دن کے حساب ڈالیں گے تو پر تراویح 10 پارے کی ہو سکتی ہے 3 دن کی, اگر آپ قرآن سوچیں گے. آپ سوچئے آپ کی رائے کیا ہے, کیا ایسا سننا کیسا ہے؟ میں آپ کو سوال کر رہا ہوں جو میں آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ انسان کے اندر سستی پیدا ہوتی ہے, کاہلی پیدا ہوتی ہے, تو آپ اس کو جواب کیسے دیں گے؟ آپ کیا میری بات سچ ہے؟ آپ لوگ بھی بتائیے. یہ میرا نظریہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ بندے کو مکمل 30 دن تک بلا ناگہان تراویح پڑھے تاکہ وہ رمضان کی برکتیں حاصل کرے. یہ میرا نظریہ ہے. لیکن لوگ کیا وجہ سے ٹرینڈ بنا چکے ہیں مجھے تو نہیں پتا, لیکن اب آپ کی رائے کیا ہے آپ بتا سکتے ہیں. آپ لوگ بھی کامنٹ باکس میں ضرور بتانا کیا میں سچ کہا, حق کہا یا غلط کہا. دیکھیے پہلی بات تو ہم لوگوں کو کوالٹی چاہیے نہ کہ کوانٹیٹی. جیسے کہ 3 دن میں ختم ہو گئی قرآن, پھر اس کا کوالٹی نہیں رہے گا. جیسے کہ آپ لوگ دودھ میں جیسے ملائی اوپر جمتی ہے نا, ویسے ہی اس میں اگر پانی ڈالتے گئے تو ملائی نہیں جمتی. اسی طرح ثواب بھی ہے, ہر ایک حروف کے لیے ثواب ہے, ہر ایک حروف کے لیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے کہ ہر حروف پر 10 نیکیاں ہیں. آپ سوچئے اطمینان کے ساتھ, اگر آپ لوگ پڑھنے پہ بھی ثواب ہے, سننے پہ بھی ثواب ہے, قرآن کو دیکھنے سے بھی ثواب ہے, تو ہم کو چاہیے کہ بھائی ہم لوگ رمضان ایک ہی مہینہ آتا ہے, لوگ اسی مہینے میں توجہ کرتے ہیں, دین کی طرف ہو, اپنے آپ کی طرف ہو یا سنتوں کی طرف ہو. تو میری بہترین رائے ہے, اس کو چاہیے کہ ایسے چیز صرف اور صرف وہ لوگ کرے جن کو یقین ہے کہ میں پورا رمضان بھر میں سفر پر رہوں گا.
अब भाई जो बिजनेस पर्सन According to situation. अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अब फॉर एग्जांपल आप लोग ले लीजिए, मैं यहीं पे रहता हूँ, अनंतपुर में रहता हूँ, कभी बेंगलुरु चले जाता हूँ, सफ़र में चले जाता हूँ, तो मुझे मेरा क्या जो शेड्यूल है, मैं सिर्फ और सिर्फ मुझे मुकम्मल 3 दिन में कुरान सुनना है और बाकी रमज़ान पूरा मुझे सफ़र में गुजरना है, तो मेरे लिए ये क्या है, ये बेहतर है, ताकि मैं कुरान के थोड़े से बरकतें भी हासिल कर लेता हूँ 3 दिन में। अब मुझे 5 दिन में चाहिए, 5 दिन के बाद मुझे सफ़र में निकलना है या मुझे कोई मजबूरी है, तो मैं 5 दिन में उसे कवर कर लेता हूँ। लेकिन ये किसके लिए, उनके लिए जो सफ़र है, बिजनेस पर्सन से, इनके लिए। लेकिन आजकल क्या हो गया है, एक ट्रेंड बन चुका है नौजवानों के अंदर, दूर दूर से, कहीं से तकरीबन 15-20 किलोमीटर से दूर से आते हैं कि यहाँ पे 3 अरे भाई इधर तो 3 दिन की तरावी हो रही है, 5 दिन की तरावी हो रही है, हम लोग यहाँ पे मुकम्मल कर लेंगे और हम लोग ऐश करेंगे, बाहर हलीम खाएंगे, जूस पिएंगे। तो ये उन्हीं के लिए सेट होगा जो लोग पूरा मुकम्मल रमज़ान भर सफ़र करते हैं। और एक बात आप लोग थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे होंगे तो थोड़े नौजवान, मैं सभी को नहीं बोल रहा हूँ, थोड़े नौजवान जब इमाम साहब अल बकरा शुरू करते हैं तो जब रुकू में जाना होता है तब आकर सजदा बन के रकात बन लेते हैं, बाकी का पूरा गपशप करते हैं। जी, जब इमाम साहब किरात रोक कर जब रुकू में जाना जाते हैं तो आगे रकात बन लेते हैं, वहाँ के रकात बन लेते हैं। इसका थोड़ा मसला आप देखो, ये इसे कुछ भी नहीं कह सकते, ये इंसान की फितरत है भाई, इसे सुस्ती और काई नहीं कह सकते, उसके अलावा कुछ भी नहीं। देखो आप लोग नमाज में ठहरेंगे रकात बांध के, किसके सामने ठहरेंगे? थोड़ी मेरे सामने ठहरेंगे, अल्लाह के सामने ठहरेंगे। क्या उसमें क्या सुनेंगे आप लोग? कुरान सुनेंगे, तो उससे क्या मिलेगा आपको? सवाब मिलेगा, बरकतें हासिल होंगी कुरान की। उसके अलावा क्या है, जब हम लोग उसे छोड़कर, हम लोग इतना ये कह सकते हैं कि हम लोग उसे उन चीज़ों से महरूम हो सकते हैं। अब जैसे डायरेक्ट जाके रुकू में ये कर लिए, जब रुकू आने तक का जो क़िरात उन्होंने अदा किए, उन कुरान की बरकतों से उसने, वो शख्स महरूम हो गया, बेशक। उसके अलावा कुछ भी नहीं। ये इंसान की फितरत है, छोटे छोटे से बच्चे भी करते हैं मसाजिद में, बड़े भी करते हैं, नौजवान भी करते हैं, ये सुस्ती और काई नहीं। इसके अलावा इसके ना गुनाह, ऐसा कुछ भी नहीं, बस वो ऐसे बरकतों से महरूम हो जाएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो और एक सवाल है जी आम लोगों में, क्या तरावी छोड़ने से गुनाह समझते हैं बड़े लोग, गुनाह हो जाता है इससे? देखो आप लोगों को एक बात बता दूं, स्टार्टिंग से मैं एक ही चीज़ बताते हुए आ रहा हूँ कि रमज़ान के महीने में कुरान नाजिल किया गया, कुरान के बरकतें हासिल करने के लिए हमको रमज़ान दिया गया, सवाब कमाने के लिए, नेकियां कमाने के लिए, गुनाहों को तौबा करने के लिए। यहाँ जब इंसान तरावी को छोड़ने पर गुनाह समझता है, हाँ मेरे नज़र में वो गुनाह है, लेकिन गुनाह तो दूसरी रोशनी पर तो गुनाह नहीं है। लेकिन क्योंकि जब एक बंदा जब नमाज की हालत में जाता है तो उसके नेकियां बढ़ा दी जाएगी और गुनाह घटा दी जाएगी। तो इससे क्या मिलेगा आपको? उसके जो गुनाह थे वो हट जाएंगे और नेकियां बढ़ जाएंगे। तो बस इसमें अफजलियत क्या है, तरावी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन फ़र्ज़ के दर्जे में तो नहीं। फ़र्ज़ अगर छोड़ेंगे तो उसके ऊपर गुनाह होगा, लेकिन सुन्नत मुअक्कदा है, इसमें क्या है, आप तरावी पढ़ना अपने इख्तियार पे है, पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, अगर नहीं पढ़ेंगे तो उन बरकतों से महरूम हो जाएंगे। इसके अलावा शॉर्टकट सवाल है, ये ज़्यादा लंबा नहीं, पढ़ेंगे तो बरकतें हासिल होंगी, ना पढ़ेंगे तो सवाब से महरूम हो जाएंगे। बेशक, माशाल्लाह आपने ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो भी सवाल थे आपके, अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ आपके जहन में ऐसे सवाल है जो हमारे नौजवानों के बीच तरावी के सिलसिले में आते हैं जब रमज़ान शुरू होता है? मेरे जहन में तो नहीं है, क्योंकि मैं सोचा कि बस आप जो सवाल कर ले उसका जवाब दे दो। थोड़े लोग क्या करते हैं, तरावी पढ़कर वितर घर में पढ़ते हैं जी तहज्जुद के बाद। हाँ, ये देखो ज़्यादातर हमारी तरफ है कि लोग तरावी के फ़ौरन वितर इसलिए पढ़ते हैं ताकि वो भूल ना जाए। हाँ, हमारे आइम्मा जो भी इमाम हैं, और आप लोग सऊदी में भी अगर ऑब्जर्व करेंगे तो रमज़ान में ख़ास ख्याल के साथ वो वितर पढ़ाते हैं। क्या वजह क्या है? ताकि वो लोग भूल ना जाए। वाजिब तो है, इस पे आप वितर छोड़ने से आपको गुनाह मिल सकता है, क्योंकि वाजिब है, वाजिबुल वितर है। तो आपको ताकि इस गुनाह से बचाया जाए, ताकि आप वाजिब न छूट जाए, तो लोगों का और आइम्मा का जो भी पढ़ाते हैं वो क्या करते हैं, वो बाकायदा जब तरावी मुकम्मल ख़त्म होती है, अस्सलातु वाजिबुल वितर बोल के ऐलान होता है, ताकि जो बंदा तरावी ही एकदम सुस्ती काहिली से पढ़ता है, क्योंकि सुबह से लेकर अल्लाह माफ़ करे ऐसी चीज़ों से, तो उसको ना भटक जाए दूसरे रास्ते पे, फ़ौरन ना भूल जाए। तो उस गुनाह से बचाने के लिए
وطر فوراً جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے. اگر وہ دیکھو فار ایگزامپل اپنے آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ میرے اندر کیا ہے, میرا نفس کیا کہتا ہے, میں عمل کیا کروں. میرے اگر روزانے کی عادت ہے وطر کی, تو میں وعدے کے ساتھ کہتا ہوں میں کسی مرنے دم تک میں وطر نہیں چھوڑوں گا. لیکن تھوڑے لوگ وہی آتے ہیں جو رمضان کے مہمان ہیں, جو میں نہیں کہنا چاہتا ہوں, لوگوں کی عادت ہے کہ بہت سارے لوگ نماز رمضان میں ہی پڑھتے ہیں, رمضان سے رمضان بیچ میں پورے نمازیں, وہ اللہ معاف کرے ان کے عمل ان کے ساتھ ہیں. لیکن میں کہتا ہوں تو ان لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے تو یہ وطر باجماعت ادا کی جاتی ہے. ماشاء اللہ, آپ نے بہت ڈائریکٹلی اس کا سارے سوالاتوں کا جواب دے دیا ماشاء اللہ. الحمدللہ. اور ہمارے ویورز سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس کے ریلیٹڈ؟ تو میں آپ لوگوں کو ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ رمضان کے برکتوں سے مالا مال ہو, اللہ آپ کو رمضان کے قریب تک لے کر جائے, اللہ تعالیٰ آپ کو سارا رمضان برکتوں سے نوازے اور عبادتوں سے نوازے, سجودوں سے نوازے, قیاموں سے نوازے, رکوعوں سے نوازے اور روزوں سے نوازے اور روزوں کے برکتیں حاصل ہو. اسی طریقے سے انشاءاللہ یہ تو تراویح کے سلسلے میں ہے. مجھے خالد بھائی جو ہمارے پوڈ کاسٹ کے مینیجر ہیں وہ کہہ رہے کہ انشاءاللہ ایک ایسا پوڈ کاسٹ کیا جائے جس میں یہ تراویح کے سارے ڈاؤٹس انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گے. اگر آپ کو اور بھی مسئلے مسائل ہیں کہ تراویح کے ریلیٹڈ, انشاءاللہ آپ کامنٹ باکس میں بتائیے گا. انشاءاللہ ہم لوگ انشاءاللہ آپ کے منتظر ہیں اسے جواب دینے کے لیے. اس کے بعد انشاءاللہ خالد بھائی آپ نے کہا تھا کہ روزے کے سلسلے میں ایک پوڈ کاسٹ کی جائے گی انشاءاللہ. اس کی سیریز ہے رمضان کی پوری سیریز مجھے خالد بھائی نے بتائی تھی انشاءاللہ, جس کے اندر روزوں کے ریلیٹڈ آ جائے گا اور جس کے اندر تراویح تو انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گا. اس کے بعد مسئلے مسائل جو نوجوانوں کے اندر رمضان میں اگتے ہیں اس کے سلسلے میں بھی انشاءاللہ ادا کی جائے گی. اور جو آخری رمضان ہے, آخری عشرے کے ریلیٹڈ, شب قدر کے ریلیٹڈ, قرآن کی فضیلت کے ریلیٹڈ انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے آتا رہے گا. آپ لوگ جو چینل یہاں پہ موجود ہے اس کو سبسکرائب کر لینا. اگر آپ کو پوڈ کاسٹ اچھا لگا یہ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دینا, کیونکہ اس کے اندر سارا آپ کو گائیڈ ہے تراویح کے سلسلے میں جس پہ آپ عمل کر سکتے ہیں مطمئن کے ساتھ. اختلاف ہٹا کے آپ لوگ مطمئن کے ساتھ انشاءاللہ سن سکتے ہیں. تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا, مروان ایمن بلاگس کو. انشاءاللہ مکمل رمضان کی سیریز آپ لوگوں کے سامنے آئے گی, بیک ٹو بیک آئے گی انشاءاللہ. بس آپ لوگ سپورٹ بنائے رکھنا. جزاک اللہ خالد بھائی, آپ نے مجھے اس چیز کو آپ نے مجھے بلایا, مجھے بہت احسان ہے کہ الحمدللہ انشاءاللہ مجھے اس لائق سمجھا کہ میں ایسے مسئلے آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں. اگر میرے میں کوئی ایسے الفاظوں میں کوئی کمی پیشی ہو, خالد بھائی آپ سے بھی کہہ رہا ہوں, اگر کسی کو میرے الفاظوں سے تکلیف ہوئی ہو جس میں اسٹرائٹ فارورڈ جواب بھی دیا ہوں تو دل سے معاف کر دینا. یہ رمضان ہے جانی, اگر میرے سے کوئی تکلیف ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا, بددعا مت دینا. جزاک اللہ. السلام علیکم. آپ نے بہت یوتھ کو بھی بہت گائیڈ کر لیا ادھر ماشاءاللہ. جی کیوں جانتے ہیں, کیونکہ میں نوجوانوں کے بیچ میں رہتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں, ان کے مسئلے دیکھتا ہوں, ان کو دیکھتا ہوں, ان کو پڑھتا ہوں, تو میں اسی لیے ان سے بھی کچھ سیکھا ہوں اور انشاءاللہ سوچ رہا ہوں کہ ان کو کچھ سکھاؤں. ماشاءاللہ. سیکھنا سکھانا آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ بھی ایک سنت نبوی ہے, بے شک, کہ کچھ علم ان سے بھی حاصل کیا جائے, ان سے سیکھے اور ہم لوگ دوسروں کو سکھائے. بس یہی عمل ہے, اور دوسرا کچھ نہیں خالد بھائی. بس آپ لوگ آپ دعا کرنا خالد بھائی, اللہ تعالیٰ مجھے اسی طریقے سے اپنے زبان سے حق کی آواز بلند کرتے رہے انشاءاللہ. انشاءاللہ ضرور. خالد بھائی چلتا ہوں. آمین آمین, ماشاءاللہ, بارک اللہ, اللہم بارک لنا فی رمضان. آمین آمین.